العظمت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ امام احمد رضا خان محدث ہندوستان ارشاد فرماتے ہیں، اپنے آقا کی تعریف کرتے ہوئے، شان بیان کرتے ہوئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حلیمہ سعدیہ جگہ جگہ پر ان کے یہاں برکتوں کا ظہور ہو رہا تھا۔ گویا حلیمہ سعدیہ اپنے الفاظ میں یہی شعر بار بار گنگنا رہی تھی، جس کو اعلیٰ حضرت نے بعد میں بیان فرمایا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ہمارا نبی جب دیتا ہے تو پھر دوبارہ مانگنے کی اور دوبارہ لینے کی حاجت نہیں رہتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ حاتم طائی بہت بڑا سخی ہے، 8 دروازے تھے، مانگنے والا ایک دروازے سے جاتا تھا، اس کو عطا کیا جاتا تھا، مانگنے والا دوسرے دروازے سے آتا تھا، اس کو عطا کیا جاتا تھا، مانگنے والا تیسرے دروازے سے آتا تھا، اس کو عطا کر دیا جاتا تھا۔ تو عالم تصور میں کسی غلام نے جواب دیا، ارے حاتم طائی کا خزانہ تھا، وہ حاتم طائی کی عطا تھا، وہ حاتم طائی کا دینے کا طریقہ تھا کہ وہ اس طرح دیتا تھا کہ لینے والے کی حاجت ابھی رہ جاتی تھی، وہ خالی رہ جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بار جس کے اوپر نظر کرم فرما دی اور اپنا خالی لب بنا کر کے اس کی چادر میں ڈال دیا، تو پھر زندگی میں اسے واپس مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت ابو ہریرہ آئے تھے، روتے ہوئے سرکار کی بات کرتے، بہت نرم دل تھے حضرت ابو ہریرہ، روتے بہت تھے، عبادت کیا کرتے تھے تو روتے تھے، سرکار کی بارگاہ بیٹھتے اور دیکھتے رہتے، روتے رہتے تھے، آنسو نکلتے رہتے تھے، کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے۔ ایک مرتبہ رو رہے تو سرکار نے فرمایا، ابو ہریرہ کیوں رو رہے تھے؟ سرکار کے سوال کرنے پہ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ حضور میں سوچ رہا ہوں بیٹھ کر کے کہ میں تو مسلمان ہوں، مومن ہوں، میری ماں کافرہ مشرکہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، میں تو جنت میں بھیجتے جاؤں گا، لیکن میری ماں میرے سامنے دوزخ میں جائے گی۔ اب ایک بیٹے کو کیسے گوارا ہوگا کہ اس کے سامنے اس کی ماں دوزخ میں جائے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا چاہتے ہیں؟ کہ حضور بس یہی چاہتا ہوں کہ میری ماں پہ بھی کرم ہو جائے، تو وہ مسلمان ہو جائے تو ماں بیٹے دونوں ایک ساتھ ہی جنت میں چلے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، جس کے لیے میرے نبی ہاتھ اٹھا دیا، دعا کے لیے، امام الانبیاء کی دعا، اللہم ابی ہریرہ، اے اللہ میرے ابو ہریرہ کی ماں کو مسلمان کر دے۔ ابو ہریرہ نے جب یہ دعا سنی، آنسو خشک ہو گئے، مسکرانے لگے، دوڑ کر چلے گئے۔ ان کو معلوم تھا ادھر نبی نے دعا کی ہے، ادھر میری ماں مسلمان ہو جائے گی، اسی لیے نبی کی بارگاہ میں نہیں رکے بلکہ دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ اور جب گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جواب دیا، ابو ہریرہ تیرا بیٹا آیا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا ابھی تو دروازے پہ رک جا، میں تھوڑا غسل کر رہی ہوں، غسل سے فارغ ہو جاؤں تو میں آ کر کے دروازہ
ہوگی. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تھا نبی نے دعا کر دی ہے، اب میری ماں مسلمان ہو کر کے رہے گی. ادھر کیا تھا، جیسے ہی ماں نہا دھو کر کے آئی، دروازہ کھولا، ابو ہریرہ کے چہرے کے اوپر ان کی نظر پڑی اور فوراً بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ ہے کہ خوشی کی امتحان آ رہی، ادھر دعا سنی تھی، مسکرا دیے چلے آئے، ادھر ماں کے زبان مبارک سے کلمہ طیبہ سنا تو ادھر بھی اندر نہ گئے، بلکہ وہیں سے پھر پیچھے قدم چلے آئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے. سرکار نے کہا اے ابو ہریرہ کیا خوشخبری لے آئے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور میری ماں کو اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے. اسی لیے تو بریلی کا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. حضرت ابو ہریرہ ایک بار پھر آئے تھے روتے ہوئے. کیوں رو رہے ہو؟ کہ حضور ہر وقت آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، بڑی اچھی اچھی باتیں سنتا ہوں، قرآن کی تفسیر سنتا ہوں، حدیثیں سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں. تو پھر کہ حضور کچھ کرم فرما دیجئے، دعا کر دیجئے، کچھ دے دیجئے تاکہ قوت حافظہ مضبوط ہو جائے، کبھی آپ سے سنی ہوئی بات کو نہ بھولوں. عقیدہ چاہیے، عقیدہ مل سکتا ہے ہمیں اس حدیث سے، اور عقیدہ ہی ہے. صحابی تھے وہ، ان کو تو چاہیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، ان کو حکیم کے پاس جانا چاہیے تھا، طبیب کے پاس جانا چاہیے تھا. طبیب کے پاس بھی جاتے، حکیم کے پاس جاتے، جڑی بوٹی لکھواتے، معجون لکھواتے، کھاتے اور اپنے قوت حافظہ کے اندر اضافہ کرتے. لیکن صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ نبی مختار کل ہیں، جو کسی طبیب اور حکیم کے یہاں نہیں مل سکتا. اللہ نے وہ انہیں عطا فرمایا. دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے ہاتھ میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کے خدا نے محبوب کیا، مالک و مختار بنایا. اور ایک ارشاد فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اب کوئی کہے فتویٰ لگائے ابو ہریرہ کے اوپر، ابو ہریرہ نے شرک کر دیا معاذ اللہ، اور رسول اللہ نے ان کی حاجت پوری کر دی تو معاذ اللہ رسول اللہ بھی مشرک ہو گئے، انہوں نے بھی شرک کر دیا. سرکار نے منع نہیں فرمایا، کہا ابو ہریرہ آ گیا چادر لاؤ بچھا دو. سرکار نے اپنے لب اٹھا لی اور اس میں اڑیل دیا، کہا اٹھاؤ اس کو. ابو ہریرہ اٹھا لیے. اٹھانے کے بعد میں ایمان تھا، عقیدہ تھا، عشق تھا، محبت تھی. یہ اعتراض نہیں کیا رسول اللہ کی چادر تو خالی ہے، آپ نے کیا ڈالا ہے؟ خالی لب بنائے اور ڈال دیے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، بیوقوف نہیں بنا رہے. صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ایسا کچھ سوال نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ نے بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، تو خالی ہاتھ آپ نے جو ہے انڈیل دیے اس کے اوپر، آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ نے سرکار کا حکم مانا، سرکار کا حکم تھا، یہ اللہ کا حکم تھا. ابو ہریرہ اٹھے، اپنی چادر کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. سیرت ابو ہریرہ کی بتاتی ہے جس دن سے سرکار کی کہنے کے اوپر ابو ہریرہ نے چادر کو چوما تھا، سینے سے لگایا تھا. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اس تاریخ سے لے کر کے ابو ہریرہ کے وصال ہونے تک ابو ہریرہ کوئی بھی حدیث اور کوئی بات نہیں بھولے. جیسے اس وقت یاد کیا تھا ویسے انتقال کے وقت وہ بات یاد کی تھی. اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سرکار تشریف فرما ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی ہے سیما، ایک بیٹے ہیں عبداللہ. ان کے باپ، ان کے شوہر حلیمہ کے حارث اور خود دائی ان کا نام حلیمہ. یہ 4 لوگ رہ رہے ہیں. سیما کبھی لوریاں رسول اللہ کو دیتی ہیں اور پھر یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے
ہوتے ہوئے دن بڑھتے گئے، 4 سال کی جب عمر سرکار کی ہوئی، حضرت عبداللہ حلیمہ کی بکریوں کو لے کر کے چرانے جایا کرتے تھے۔ سرکار نے کہا اے امی جان یہ بھائی عبداللہ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا بیٹے محمد یہ عبداللہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ سرکار نے کہا امی جان کل میں بھی بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ نے جب یہ سنا تو ڈر گئی، سہم گئی کہ یہ کیسا سوال کر دیا میرے لگتے جگر میں، کیونکہ ان کا جو کہا ہے اس کو ہم ٹال نہیں سکتے ہیں، کیونکہ حضرت حلیمہ ڈر رہی تھی کہ یہ بکریاں جنگل میں چرتی ہیں، کبھی بھیڑیے بھی آتے ہیں تو کبھی جو ہے خوخار جانور بھی آتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں۔ میرا لال محمد اگر جائے گا اس کو کچھ ہو گیا تو میں عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی، میں اس کی ماں آمنہ کو کیا جواب دوں گی، عبداللہ کو اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار میں ہوں اور میرا شوہر حارث ہے، تو اس کو تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی آمنہ کے لگتے جگر حضرت محمد بن عبداللہ کو کیسے ہم منع کریں؟ آخرکار حضرت حلیمہ سعدیہ نے وقت گزارا اور جب دوسرا دن آیا، وہ ٹائم آیا، عبداللہ بکریاں لے کر کے چلنے لگے۔ حضرت حلیمہ کو لگا کہ سرکار بھول گئے، لیکن پھر سرکار آئے امی جان آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بھائی کے ساتھ میں آپ کو اجازت ملے گی، مجھے اجازت ملے گی، بھائی جان بکری لے کر کے جا رہے میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حلیمہ مسکرائی کہنے لگی میں بھول ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے آپ جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن عبداللہ سنو یہ تمہارا بھائی ہے، ان کا اپنی جان سے زیادہ خیال رکھنا، انہیں کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، کسی جانور سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ عبداللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے امی جان میں ان کا پورا خیال رکھوں گی، خیال رکھوں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کے جو ہے زلف مبارکہ کو سنبھالا، ان کی آنکھوں میں سرما لگایا اور ان کو اچھے سے کپڑے سفید رنگ کے پہنا دیے۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن ماجرا تو دیکھیے آج برعکس اور الٹا نظر آ رہا ہے کہ جس سمت کبھی بکریاں نہیں جاتی تھیں، جس جانب حضرت عبداللہ کبھی بکریاں لے کر کے نہیں جاتے تھے، آج بکریاں اسی سمت جا رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیا راز کیا تھا اس کے اندر، حضرت عبداللہ چلے جا رہے ہیں، بکریاں اس سمت چلی جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے بکریوں کو بہت کوشش کی کہ ہم اس سمت لے جائیں جدھر کی روزانہ بکریوں کو چراتے تھے، لیکن ادھر بکریاں نہیں جاتی ہیں بلکہ اس کے اپوزٹ اور خلاف سمت چلی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ہار گئے، بہت پریشان ہو گئے، وہیں پر انہوں نے چھوڑ دیا بکریوں کو اور پھر ایک جگہ میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانے لگے۔ اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں عبداللہ نے بتایا نہیں کہ یہاں پہ شیر رہتے ہیں، یہاں خوخار درندے بھی رہتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ کو لگا کہ کہیں ڈر نہ جائے اس لیے آپ نے نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، عبداللہ تشریف فرما ہے، ایک ڈراؤنی سی آواز آتی ہے، وہ کس کی آواز؟ جنگل کے شیر کی آواز، جنگل کے راجا شیر کی آواز ہے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، سہل گئے، رسول اللہ کو اپنے جو ہے گودیوں میں بھر لیتے ہیں اور بھرنے کے بعد میں دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا بھائی ہم نے والدہ سے وعدہ لیا ہے اور یہ دیکھ رہے ہو آواز کس کی ہے، سن رہے ہیں؟ سرکار مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے یہ شیر کی آواز ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ رکے، سرکار کے کہنے پر کیا دیکھتے ہیں کہ شیر نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد میں بکریوں کے چکر لگا کر کے بیچ ریبر سے نکل کر کے سرکار کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ سہتے ہوتے ڈر رہے، خوف لگا ہوا، ایک مرتبہ چھلانگ لگائے گا، دونوں بھائیوں کا کام ہو جائے گا، لیکن آنے والا جو شیر آیا تھا وہ آج کے کچھ انسانوں کی طرح ناشناس نہیں تھا، وہ اگرچہ جانور تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ آج عبداللہ نہیں آئے ہیں صرف، بلکہ عبداللہ کے ساتھ میں بددعا والا چہرہ لے کر کے نبی آخر الزمان سید الانبیاء تشریف لائے ہیں۔ شیر تکلیف دینے نہیں آیا تھا بلکہ شیر آیا تھا امام الانبیاء کا دیدار کرنے کے لیے،
لیکن کھڑا ہے، اور کھڑا رہا، کھڑے ہونے کے بعد میں اپنے سر کو نیچے کیا اور سر نیچے کر کر کھڑا رہا، اور جب اس کا دل نہیں بھرا تو پھر وہ بیٹھ گیا، اپنے آگے کے پیروں کو، ہاتھوں کو پھیلا دیا اور اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا، گویا جب تک اس کا دل کیا تب تک شیر سرکار کو سلام پیش کرتا رہا، سرکار کھڑے رہے، حضرت عبداللہ کھڑے رہے۔ پھر کیا ہوا، شیر اٹھا اور شیر نے پھر اپنے سر کو جھکایا اور پھر اسی راستے سے چلا گیا جس راستے سے وہ آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ جانور بھی تعظیم کریں، سنگ پتھر بھی تعظیم کریں، پیر بھی سجدے میں گر جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو سرکار کی تعظیم نہ کریں، ادب نہ رکھیں، کہ محمد کو کہو تو محمد کے اوپر چومو مت، پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے، چومتے ہم تکلیف کسی اور کو ہوتی ہے۔ تعظیم ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں جاؤ، جب ان کی موجودگی ہو تب، یا عدم موجودگی ہو تب، ظاہری دنیا میں ہو تب، ظاہری دنیا سے وہ پردہ فرما گئے ہو تب، ان کی بارگاہ میں آواز کو اونچا نہ کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ادب سکھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آواز ذرا سے بھی اونچی ہوئی تو پھر تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ حضرت حلیمہ کے پاس آئے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے امی جان مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کیا بات ہے بیٹا، بڑے ڈرے ہوئے لگ رہے، بڑے سہمے ہوئے لگ رہے۔ نہیں نہیں نہیں، آج تو کرم ہو گیا، آج تو دعائیں کام میں آ گئی، کسی وجہ سے جان بچ گئی، میری بھی بھائی کی بھی۔ اب وعدہ کرو ان کو میرے ساتھ نہیں ملے گا۔ کیوں کیوں، کیا ہوا، کیا بتاؤ؟ ارے کبھی شیر نہیں آیا، آج شیر آیا۔ پھر کیا ہوا بیٹا؟ پورا ماجرا عبداللہ نے بیان کر دیا۔ حضرت حلیمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا چلو ٹھیک ہے، نہیں بھیجوں گی۔ سرکار نے تشریف فرمائے، سامنے بات ہو رہی، سرکار مسکرا رہے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، سرکار نے کہا میں جاؤں گا۔ حلیمہ کہنے لگے بیٹا میں تمہیں منع تھوڑی کرتی ہوں، لیکن امانت ہو تم، میں تمہیں کیسے بھیج سکتی ہوں؟ کل تم نے دیکھا کہ شیر آیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، جب کئی دن گزر گئے پھر کیا ہوا؟ آپ نے سنا ہے وہی شیر آیا اور آ کر کے ایک بکری لے کر کے چلا گیا۔ عبداللہ آئے، کہنے لگے آج تو کمال ہو گیا، کیا ہوا؟ شیر بکری لے گیا۔ کہا شیر بکری لے گیا، پھر سرکار نے سنا کیا ہوا بھائی؟ کہا آج شیر ایک بکری لے کر کے چلا گیا۔ سرکار سمجھ گئے، سرکار سمجھ گئے، مسکرا دیے۔ کہا وہ لے کر کے جیسے گیا ویسے لے کر کے سچی آئے گا، جیسے لے کے گیا ہے ویسے آئے گا۔ حلیمہ کھڑی دیکھ رہی، سن رہی، تعجب میں ہے۔ میرا لال بول رہا ہے کہ لائے گا عبداللہ، جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ، اگر تمہارے بھائی نے کہہ دیا تو شیر لے کر کے آئے گا۔ پتہ یہ چلا حلیمہ بھی سمجھ گئی۔ حلیمہ کو پہلے نہیں معلوم تھا، لیکن اب حلیمہ بھی جان رہی تھی کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اہمیت کا بچہ ہے، بہت مرتبے والا بچہ ہے، بہت بڑے مقام والا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی، سرکار آئے، آنے کے بعد میں وہیں پر تشریف فرما ہوئے اونچی جگہ پر۔ پھر کیا ہوا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے، بکریاں چرنے لگی۔ اب باری باری کر کے سارے درندے نکل کے آ رہے ہیں، چیر پھاڑ کھانے والے، کہیں تو بھیڑیے آ رہے ہیں تو کہیں چیتے آ رہے ہیں، جتنے بھی جنگل کے اندر ہیں سب دور دراز سے آ رہے ہیں اور سب دیدار کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ شیر نہیں آیا جو بکری لے کر کے گیا تھا۔ سرکار نے کہا کیا مجھے کہنا پڑے گا کہ میری بکری لے کر کے آؤ؟ اتنا کہنا تھا کہ جھاڑی کے بیچ سے وہی شیر ببر جو کل کو حضرت حلیمہ کی بکری اٹھا کر کے دے گیا، وہی صحیح سلامت لے کر کے آ گیا، اور جیسے بکری چھوڑی سرکار کی بارگاہ میں آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد میں وہی ادب، وہی طریقہ، وہی کیفیت جو کئی دن پہلے ہوئی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ تیری ہمت
हिम्मत हो गई तो मेरी बकरी लेकर के जा रहा है। शेर को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमा दी। हुजूर मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी बकरी लेकर के जाऊं, तो फिर तुमने ऐसी हरकत क्यों की है? अल्लाह अकबर। सैयदुल अंबिया शेर से बात कर रहे हैं, शेर सैयदुल अंबिया से बात कर रहा है। हज़रत अब्दुल्ला भी खड़े हैं, देख रहे हैं, डरे हैं, सहमे हैं। उस दिन तो बच गए थे, आज नहीं बचेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल जो है मुतमईन खड़े हुए बातें कर रहे, तो फिर तुम क्यों बकरी लेकर के गए? शेर कहता हुजूर जब से आपको देखा है रोजाना देखने की ख्वाहिश होने लगी है। एक बार देखा ये चेहरे मुबारक का दिलो दिमाग में बस गया। सरकार जब तक आपको ना देखे सुकून नहीं मिलता है। एक दिन देखा कि आप नहीं आए, मैं झाड़ी से वापस चला गया। दूसरे दिन फिर आया, देखा कि अब्दुल्ला आप नहीं, फिर वापस चला गया। कई दिन हो गए, आखिरकार मैं सोचने पर मजबूर हो गया ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मेरे आका का दीदार हो जाए, मेरे आका का रुके ज़ेबा को मैं देख लूं। इसलिए मैंने किया ऐसा काम कि जिसकी वजह से आपको आना हो। मेरे आका हमें माफ फरमा दीजिए, मैंने ये गुस्ताखी की है सिर्फ और सिर्फ आपके दीदार करने के लिए। मुझे मालूम था कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप आएंगे, और वो तरीका ये था कि हलीमा की बकरी को उठा लिया जाए। मेरी मजाल कहाँ कि आपकी बकरी को, हलीमा की बकरी को तकलीफ पहुंचाए। या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम बकरी उस दिन से बहुत आराम से मेरे पास में है, बल्कि मैंने इसकी हिफाजत की है, बल्कि इसके चारे का इंतजाम मैंने किया है। जहाँ पे चारा होता था इसको ले जाकर के वहाँ में छोड़ देता था और वहाँ में बैठ जाता था। जब तक ये पेट भर के चर नहीं लेती थी तब तक मैं उस जगह से इसको लाता नहीं था। फिर रात में भी इसकी हिफाजत करता था दूसरे दरिंदों से, कहीं इसको तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि अगर तकलीफ पहुंच जाती, या रसूलुल्लाह मुझे मालूम था आपकी बकरी है, हलीमा की बकरी है, आप बचाने के लिए जरूर आएंगे, आप छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। अगर बकरी को कुछ हो जाता तो मैं आपके सामने किस मुंह से बात करता, कैसे खड़ा होता? या रसूलुल्लाह आपकी बकरी महफूज है, बस मैंने ये गुस्ताखी की है तो आपके रुखे ज़ेबा के दीदार करने के लिए। सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, फिर क्यों ना हो, क्यों ना शेर का दिल मचले। अरे वो चेहरे मुबारक जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया बदुहा, चेहरे मुबारक की कसम, किसी भी नबी के चेहरे की कसम अल्लाह ने याद नहीं फरमाई। इमाम लंबिया के चेहरे की कसम को याद फरमाया। जिब्रील अमीन से पूछा गया, ए जिब्रील अमीन, दुनिया के सारे मुल्कों को तुमने देखा है, सारे मुल्कों के शहरों को तुमने देखा है, सारे शहर के सारे गांव को तुमने देखा है, सारी नस्लों सारी जातों पात के लोगों को तुमने देखा है, काले गोरे और लंबे और नाटे सारे इंसानों को तुमने देखा है। जरा बताओ तो सही, क्या तुमने मेरे महबूब के जैसा पाया है? और खुद सरकार ने भी एक मरतबा कहा था, क्या मेरे जैसा तुमने कभी किसी को देखा है? हज़रत जिब्रील अमीन बुलबुल सिदरा ताहिर सिदरा जवाब देते हैं, कल्लबतुल्लाह व मशारिका व मगारिबहा, या रसूलल्लाह मैंने मशरिक व मगरिब को उलट पुलट करके छानबीन करके देख लिया, लेकिन या रसूलल्लाह मैंने आपके जैसा हसीनो जमील कोई ना देखा। इसी की तर्जमानी अरे बरेली का पठानो खान साहब कहता है, जब ये हदीस सुनता है यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के फाले सभी मैंने छान डाले। या रसूलल्लाह तेरे पाए का न पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी को छुड़ाते हैं, अब्दुल्ला बकरी को लेकर के वापस आते हैं। फिर आए घर पे। अब दूसरे दिन क्या हुआ? हजरत सीमा गई, हजरत अब्दुल्ला सरकार, उससे पहले भी होता था लेकिन अब्दुल्ला ने गौर नहीं किया। हजरत सीमा गई बकरियां चरवाने के लिए, हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। हालांकि हजरत सीमा जाती नहीं थी, लेकिन अपने भैया से इतना प्यार था सरकार से कि वो घर में भी आपके साथ में रहती थी और बाहर भी कोशिश करती थी कि साथ मिल जाए। तो गई, क्या देखते हैं कि जहाँ जहाँ भाई जा रहे हैं वहाँ वहाँ बादल का टुकड़ा आकर के उनके ऊपर साया किया।
جب واپس پہنچے شام کو حلیمہ سعدیہ نے کہا بتاؤ کیسا رہا آج کا دن سیما؟ تو سیما نے کہا امی جان آج تو ہم نے ایک اور بات دیکھی. کیا دیکھی؟ چونکہ حلیمہ نے عرب کی تو دھوپ سب کو معلوم ہے کہ کتنی سخت ہوتی ہے. تو حلیمہ نے یہ سوال کیا تھا دھوپ نے تو پریشان نہیں کیا, پیاس نے تو پریشان نہیں کیا. اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھا جائے تو میں معجزہ کہہ رہا ہوں, حالانکہ اعلان نبوت کے بعد میں معجزہ کہا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو بچپن ہی سے کمالات نبی اور برکات نبوت ظاہر ہو رہے تھے آمینہ کے ہاں, حلیمہ کے ہاں, اب جنگلوں میں بھی ہو رہے ہیں. ادھر دیکھو حضرت حلیمہ کی بیٹی حضرت سیما, عبداللہ اور یہ لوگ گئے, بادل نے سایہ کر دیا تھا امی جان, تو دھوپ تو آج محسوس ہی نہیں. اچھا پانی کی پیاس لگی, پانی کی پیاس لگی, پانی لے گئے تھے, کیا ہوا؟ وہ تو ختم ہو گیا. پھر ضرورت تو نہیں پڑی, کہا ضرورت تو نہیں پڑی, لیکن عبداللہ کہنے لگے میرا حلق خشک ہو رہا ہے, حلق خشک ہو رہا ہے. تو پھر بھائی محمد نے ایک طرف جا کر کے اور ایک چھوٹا سا درخت تھا وہاں پر ہاتھ لگایا, اور ہاتھ جیسے لگانا تھا کہ ایک چشمہ والا دونوں لب سرکار کے میرے بھائی محمد کے بھر گئے اور عبداللہ کے سامنے کر دیا. عبداللہ نے اس پانی کو نوش کر کے اپنی شکم کو, اپنی صحرا, اپنی پیاس کو بجھا دیا. سرکار ہے حلیمہ کے یہاں, گھر پہ بھی برکتوں کا ظہور ہے, بکریاں چلانے جا رہے ہیں ساتھ میں, تمام بھی برکتوں کا ظہور ہے. کیا خوش نصیبی ہے عبداللہ کی سیما کی, وہ کتنی خوش نصیب ہیں وہ بکریاں جو ہمارے آقا کی سرپرستی میں چل رہی ہوگی. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے عبداللہ پھر ایک مرتبہ گئے تو جانے لگے کھیلنے کے لیے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو منع کر دیا تھا کیونکہ آپ کو ڈر تھا. حضرت حلیمہ کے بیٹے عبداللہ باہر گئے کھیلنے کے لیے, اونچی جگہ پر پہنچے, سرکار پیچھے سے دیکھتے رہے. پیچھے سے حضرت عبداللہ کے لبے جگر, حضرت حمینہ کے لبے جگر, ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے اسی ڈیرے کے اوپر پہنچے جہاں عبداللہ پہنچے تھے ٹہلنے کے لیے, کھیلنے کے لیے, فضا کو معطر فضا کو فیضیاب بننے کے لیے. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار بھی تشریف لا رہے. عبداللہ نے دیکھا کہ بھائی تم کیوں آگے, میں نے تو تم سے چرا کر کے چھپا کر کے باہر آنے کی کوشش کی ہے, پھر بھی تم چلے آئے. باتیں ہو ہی رہی تھی, کیا دیکھتے ہیں کہ دو شخص آئے, بڑے ہی نعیم و شہیم ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, نور کی شعاعیں چہرے سے پھوٹ رہی ہیں, سفید لباس ہے, لمبی ریش ہے, جو پگڑی اور صافہ بندھا ہوا ہے. سرکار کو لٹالنے کے بعد میں پیٹ کو چاک کیا اور اندر سے گوشت کا لبڑا نکالا, اس کو باہر کیا اور زمزم کے پانی سے دھو دیا. دھونے کے بعد میں پھر اندر کیا, پھر ہاتھ پھیرا, پھر ویسے ہو گئے. سرکار کھڑے رہے, سرکار کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ نے جب یہ دیکھا تھا تو ان کے اوپر غشی تاری ہو گئی, اور جب ہوش آیا دیکھا کہ سرکار کھڑے مسکرا رہے ہیں. عبداللہ آئے حضرت حلیمہ کے پاس, کہنے لگے حلیمہ میری امی جان سنو. ارے بیٹا کیا بات ہے, بڑی سانسیں اوپر رہی ہیں, بڑی سانسیں تمہاری چل رہی ہے, وجہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے, تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ, تھوڑا آرام کر لو, مطمئن ہو جاؤ, اطمینان ہو جاؤ, اس کے بعد میں بات بتاؤ. حلیمہ سے کہنے لگے امی جان آج تو بہت برا ہو گیا ہے. ارے بھائی عبداللہ, بھائی محمد کی حالت دیکھو, آپ ذرا ان کے قمیص کو ہٹاؤ. حضرت حلیمہ کہتے ہوا کیا؟ ارے حضرت عبداللہ نے کہا, چونکہ جیسے ہی چیرا گیا تھا پیٹ, حضرت عبداللہ نے دیکھا بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. اس کے بعد میں کیا ہوا انہیں کچھ پتا نہیں, تو انہیں پتا چلا کہ انہیں لگا کہ یہ پیٹ ابھی بھی چیرا ہوا ہوگا. حضرت حلیمہ سے کہتے ہیں امی جان بھائی محمد کا پیٹ تو دیکھو, یہ دیکھو پیٹ چیرا ہوا ہوگا. چیرا ہوگا کیا کہہ رہے ہو؟ فوراً حضرت حلیمہ نے سرکار کا آگے سے دامن اٹھایا, دیکھا تو کہیں پہ بھی کوئی داغ, کوئی نشان نہیں ہے, بالکل صحیح سالم جو ہے پیٹ ہے, کوئی نشان, کوئی دھبا نہیں ہے. حضرت حلیمہ کہتے ہیں عبداللہ کیا بات ہے, تم کیا کہہ کے آتے ہو؟ کہا امی جان بات سنیے, میں نے ایسا دیکھا ہے. حلیمہ نے جب یہ سنا تو حلیمہ کے لوگ کھڑے ہو گئے, فوراً حارث کو بلوایا.
اور کہا ہماری سواری تیار کی جائے اور ہمارے ساتھ فوراً جو ہے مکہ چلو۔ حارث کہنے لگے کیا ہوا؟ نہیں، آمینہ کی امانت ہے، بڑا اچھا تاج ہے، بڑا برکت والا جو ہے لگتے جگر ہے، ہم سے کچھ ہو جائے گا، ہم اس کے بدلے میں کیا معاوضہ دیں گے؟ ہماری بے بسی ایسی ہے کہ ہم تو ضرورت کی وجہ سے اس کو لے کر کے آئے تھے، ارے اس کو اگر کچھ ہو گیا آمینہ کو جواب کیا دیں گے؟ عبد المطلب کو جواب کیا دیں گے؟ آخر ہوا کیا؟ حضرت حارث پوچھنے لگے آپ کے جو ہے وہ شوہر نامدار حضرت حلیمہ نے کہا چلو سواری میں بیٹھو، سواری بیٹھتے ہوئے ہم چلے۔ حضرت حارث کو لگا کہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے حلیمہ ڈر گئی ہے، سہم گئی۔ حضرت حارث بیٹھے، حضرت حلیمہ بیٹھی، سرکار کو لے کر کے چلے حضرت آمینہ کے یہاں مکہ المکرمہ۔ حضرت آمینہ نے دیکھا تو آپ کو لگا کہ کوئی بات ہو گئی، کیا بات ہے حضرت؟ میرے لگتے جگر کو یہ لے کر کے آ گئے، اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ آگے بڑی، فوراً کہا کیا بات ہے حلیمہ؟ بڑی جلدی لے کر کے آ گئی، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈر گئی، میں سہم گئی، یہ آپ کے لگتے جگر کے ساتھ میں ایسا ہوا، کہیں ایسا کچھ نہ ہو جائے جس کی کہ میں جواب نہیں نہ دے پاؤں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اصل میں ہمارے یہاں بے بسی ہے۔ انہوں نے بات بنانے کی کوشش کی، انہوں نے بہانے بنانے کی کوشش کی تاکہ سرکار کو چھوڑ دے، سرکار کو حضرت آمینہ لے لے، اپنے لگتے جگر کو اپنے پاس میں رکھ لے، میرے پاس میں اپنا رہنے دے، کہیں کچھ ہو جائے۔ یہ کرنے کے لیے تو ضرور حلیمہ آئی، لیکن ان کا دل ایک ذرہ برابر بھی اس بات پر حاضر نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو اپنے پاس سے جدا کرے۔ آخرکار جب باہر جاتی ہیں، باہر جانے کے بعد میں پھر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو سرکار کو لیتے چلے، لیکن پھر وہی مناظر ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ پھر لے آئیں گے، پھر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت حلیمہ چلی جاتی ہے، کچھ دن نہیں گزرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ پھر آ جاتی ہے حضرت آمینہ کے ہاں، مجھے لگتے جگر چاہیے، مجھے آپ کا جو ہے لاڈلا پیارا لال چاہیے، مجھے محمد چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو دے دیتی ہے، سرکار کو دے دیا جاتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کو، پھر لے کر کے یہ چلی جاتی ہے۔ پھر بھی ان کے جو ہے بہت سارے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت حلیمہ جب اب کی بار لائی ہے سرکار کو اپنے گھر کے اندر، تو ان کی ایک پڑوسن تھی، ان پڑوسن کے ایک بیٹا تھا جو ہمیشہ سے بیمار رہتا تھا، آئے دن بیماری، آئے دن ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم، سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب اس کو صرف اور صرف آرام چاہیے، بستر چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جو یہ کھائے اس کو کھلاؤ، اس کے علاوہ نہ اس سے کوئی کام کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات کی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے اور پھر اس کا جو ہے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ وہ پڑوسن آئی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئی اور رونے لگی۔ حضرت حلیمہ نے کہا بہن رو کیوں رہی ہو، بچے کیا ہے؟ حضرت حلیمہ کی پوچھنے پر انہوں نے کہا اصل میں ہم نے سنا ہے آپ کے یہاں جو لگتے جگر آیا ہے، جب سے وہ آیا ہے بڑی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں، بڑی رحمتیں برس رہی ہیں، بڑے رحمت و انوار کے نور کی جھماجھم بارشیں ہو رہی ہیں، بکریوں کے اندر دودھ زیادہ ہو رہا ہے، آپ کے یہاں بڑی جو ہے رات و دن جو ہے اجالا پھیلا رہتا ہے، آپ کے یہاں سے آ کر کے بہت سارے لوگ کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں، دودھ بھی لے جاتے ہیں، کہیں کچھ نہ ہو تو کہیں ہمارے لگتے جگر کے لیے دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے لگتے جگر ہی سے ہمارے بچے کو شفا مل جائے۔ حضرت حلیمہ کہتے کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس خاتون نے کہا تھا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا لاڈلا بیٹا محمد بن عبداللہ جو ہے وہ تھوڑا سا پانی میرے لگتے جگر کو دے دے، مجھے امید ہے کہ جس بچے سے اتنی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں اگر یہ پانی دے دے گا تو پھر میرے بچے کو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ کیا تھا؟ حضرت حلیمہ کہنے لگی اس میں کیا ہوا، نہیں پانی دلوا دو گی۔ آپ نے جو ہے کاسے میں آپ نے جو ہے کوچر میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد میں اپنے بیٹے لگتے جگر حضرت محمد بن عبداللہ کے پاس آئیں، کہنے لگی یہ تو پیاری عورت ہے، اس کا بیٹا ایک ہی ہے اور بہت مہینوں سے کئی سالوں سے بیمار ہے، اے میرے بیٹے اس برتن کو آپ جو ہے پی لیجئے، کچھ پانی جو ہے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مائی جان آپ اگر کہتے تو میں پی لیتا ہوں، لیکن اگر میں خالی اس کو اٹھا کر کے آپ کو دے دوں اور آپ اس کو دے دو انشاءاللہ اس کا بیٹا شفا یاب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرائیں، کہنے لگے لگتے جگر جیسی تمہاری مرضی۔ انہوں نے ہاتھ لگایا اور وہی برتن کا پانی اس کو پلا دیا گیا۔ پڑوسن کے بچے کو جو کہ سالوں سے بیمار تھا، سب مہینوں سے بیمار تھا، لا علاج ہو گیا تھا، صرف آرام کے لیے ڈاکٹروں نے کہہ دیا
مریضوں سے کہہ دو کہ آقا مدینے میں دوا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپنا ہے، ابھی زیادہ عمر نہیں ہے، 5 سال 6 سال کی عمر۔ حضرت حلیمہ پھر سرکار کو لے کر کے آتی ہیں، چونکہ وقت پورا ہو گیا تھا۔ 2 سال حضرت حلیمہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکار کو دودھ پلایا۔ حضرت آمنہ حقیقی ماں انہوں نے دودھ پلایا، حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا، حضرت خولہ نے دودھ پلایا، اور حضرت عبداللہ جو سرکار کے والد بزرگوار ہیں، جن کا کہ انتقال ہو گیا، انہوں نے جو ترکے میں چھوڑا تھا تو کچھ زیادہ مال وغیرہ نہیں تھا، 2 ہی چیزیں تھیں، اور ایک باندھی تھی جن کا کہ نام ام ایمن تھا۔ ام ایمن، حضرت اسامہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بات میں ختم کروں گا۔ حضرت ام ایمن، یہ بات سمجھنے کی اس لیے میں آرام سے بتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ جب مکے میں شادی ہو کر کے رہتے تھے تو حضرت عبداللہ کے پاس ایک باندھی تھی، ایک خدمت گزار خاتون، جس کو لونڈی بھی بولتے ہیں، خاتمہ بھی بولتے ہیں، ام ایمن، بہت وفادار، بڑی متقیہ، بڑی پرہیزگار۔ یہ بھی مباہلہ تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی دودھ نوش فرمایا، اور سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا امی بعد امی آمینہ، یعنی ایمن امی بعد امی آمینہ، میری ماں آمینہ کے بعد میری ماں اگر کوئی ہے تو حضرت ام ایمن ہے۔ الگ الگ، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت حلیمہ نے کی، حلیمہ کی شان الگ ہے، ام ایمن کی شان الگ ہے، خولہ کی شان الگ ہے، حضرت آمنہ کی شان الگ ہے۔ حضرت حلیمہ کی شان یہ ہے کہ ایک بار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے درس ہو رہا ہے، ابھی میں تقریر کر رہا ہوں اور ابھی کوئی شخص آ جائے، میں تقریر بند ہو جاؤں، کھڑا ہو جاؤں اور اپنے رومال کو یہیں پہ بچھا دوں یا اپنا صافہ اتار کر کے اس کے سامنے رکھ دوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والا جو ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ سرکار تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، خاتون آنے لگتی ہے، سرکار کی نظر پڑی، فوراً سرکار کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر کو بچھا دیا۔ وہ آئی بیٹھی، سرکار نے گفتگو کی، سرکار نے چادر مبارک اور جو آپ سے ہو سکا ان کو عطا کیا، اور وہ خاتون چلی گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خاتون کون تھی جن کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ سید الانبیاء جن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ آنے والے خاتون کوئی عام خاتون نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے سوال کر لیا، سرکار نے جواب دیا، هذه ام حلیمہ سعدیہ، یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ سرکار نے بتا دیا کہ حقیقی ماں کی تعظیم اپنی جگہ پہ اور ردائی ماں کی تعظیم اپنی جگہ پہ، گویا درس دے دیا اپنی امت کے نوجوانوں کو، اے امت کے نوجوانوں، تم اپنے حقیقی ماں باپ کی بھی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہے ہو۔ تو ادھر دیکھو سرکار، حقیقی ماں تو حقیقی دودھ پلانے والی ماں کی تعظیم ایسے کر رہے کہ قرآن کی تفسیر کو چھوڑ دیا، صحابہ کو چھوڑ دیا اور خود کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے، اور ایک جہتی کے ساتھ بھی ان کی بات کو سنا، اور جب وہ کھڑی ہوئی آپ کھڑے ہوئے، ان کو جاتے ہوئے تحفے تحائف بھی عطا فرمائے اور دروازے تک چھوڑنے بھی گئے۔ اللہ اکبر! سرکار کس طرح سے عمل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ماں کی خدمت اور باپ کی تعظیم ہمیں کیسے کرنی چاہیے۔ اس میں سودیلا اور حقیقی پر نہیں، ماں ہوتی ہے، تعظیم بڑوں کی ضروری ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی یہ جو ہے دودھ پلانے والی ماں کہہ سکتے ہو۔ اور ایک بات بہت اہم، 3 ایسی باندیاں، ان میں سے غالباً ام ایمن بھی 3 ایسی باندیاں تھیں
جن کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور جب سرکار کا منہ مبارک ان کے سینے کے پاس میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے بغیر شادی ہی کے ان کے چھاتیوں کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا انتظام کروا دیا۔ سرکار کے رب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا محبوب جس وقت بھوکا ہو اور اس کا منہ کسی خاص و موحدہ باندی کی طرف جائے اور پھر وہ واپس آئے۔ اس لیے اللہ نے کرم فرمایا، چونکہ دودھ کا معاملہ شادی کے بعد میں ہوتا ہے، شادی سے پہلے، لیکن یہ خاص نسبت سرکار کی وجہ سے تمغہ ملا کہ بغیر شادی کے اللہ رب العزت نے دودھ کا انتظام فرما دیا۔ یہی حضرت ام ایمن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے حضرت آمینہ کے ساتھ میں، سرکار حضرت آمینہ کے ساتھ، حضرت آمینہ ام ایمن اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے مدینہ، عمر ہے 6 اور 7 سال کی، مان لو 6 سال کی ہے 5 سال کی، قریب مدینہ منورہ میں رہے، وقت گزارا اپنے ننیحال میں، دادا کیا آئے وہاں وقت گزارا، اور جب وہاں سے چلے مدینے میں وقت گزار کر پھر مکے میں آ رہے تھے، تقریباً یہی کچھ ہوگا 5 سال کا عرصہ، تو ایک جگہ پڑتی ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مستورہ نام کی، جہاں آج کی تاریخ میں بھی مین روڈ کے بغل میں مستورہ گاؤں ہے، اور مین روڈ کے بغل ہی میں وہاں ہوٹل قہوہ وغیرہ کے بنے ہوئے، تو ٹیکسی اور بسیں وغیرہ کے وہاں رکتی ہیں، اور وہی مستورہ نامی جگہ سے 2 میل کے دوری پر اندر دائیں سے ادھر سے جانے پہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بگڑی تھی، اور سرکار بھی تشریف فرماتے، حضرت آمینہ تھی اور حضرت آمینہ کی والدہ تھی، یعنی آپ کی نانی حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 4 لوگ تھے، سرکار تھے، حضرت ام ایمن آمینہ کی باندی، عبداللہ کی باندی، حضرت آمینہ اور سرکار کی نانی۔ حضرت آمینہ کا وہی انتقال ہونے لگتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، باپ کا چہرہ سرکار نے نہیں دیکھا، 5 سال 6 سال کی عمر ہے، حضرت آمینہ کا انتقال ہونے کا وقت قریب ہے۔ ایسی وادی ہے، دیووں کی وادی ہے، نہ وہاں پر کوئی سایہ ہے، نہ وہاں کوئی آسائش و زیبائش کی کوئی جگہ ہے۔ حضرت آمینہ حضرت ام ایمن کے ہاتھ کو پکڑنے کہتی ہے، کبھی میرے لگتے جگر کا خیال رکھنا، کبھی جو ہے اپنی والدہ سے کہتی ہے، کبھی اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چپٹاتی ہے، ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتی ہیں، کبھی جو ہے ان کے رخسار اور پیشانی کو چومتی ہیں۔ میرے لال ہمیشہ جو ہے مشرکوں سے اور یہودیوں سے بچتے رہنا، اے ام ایمن میرے لگتے جگر کی حفاظت کرنا۔ میرا لگتے جگر تو اس نے اپنے باپ کے بھی چہرے کو نہیں دیکھا، اور یہ کیسے قسمت ہے کہ دیکھو ابھی میرا لگتے جگر کتنا چھوٹا ہے، لیکن میں داغ مبارک اس کو دے کر کے جا رہی ہوں۔ اس انداز سے حضرت آمینہ کے الفاظ سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں، اگر ایک ایک لائن سوچ سوچ کر کے پڑھے تو وہاں پر رونا آتا ہے۔ حضرت آمینہ نے جو سید الانبیاء سے اس وقت کی گفتگو کی تھی، حضرت آمینہ بات کرتے کرتے اللہ رب العزت کے ہاں پیاری ہو جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک وہاں روتے، بہت دیر تک بیٹھے رہتے۔ حضرت ام ایمن سرکار نے جیسے تیسے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں تدفین فرمائی۔ اس وقت نماز جنازہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں۔ حضرت ام ایمن آئے، سرکار آئے، ساتھ میں جو آپ کی نانی تھی وہ تاریخ کے اندر لکھا ہے۔ جب مکہ پہنچے عبد المطلب کو بتایا آمینہ، پتہ چلا کہ ان کا مقام ابوا میں انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کو بہت صدمہ لاحق ہوا، اتنا صدمہ لاحق، پہلے سے عبداللہ کا صدمہ تھا، پھر حضرت آمینہ کا صدمہ، اور آمینہ کا صدمہ اس لیے تھا کہ اب میرے پوتے محمد بن عبداللہ کو دیکھنے والا کون ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سرکار کی حفاظت فرمائی، خیال رکھا۔ اتفاق یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو جانا ہے۔ آج ہماری تو کل آپ کی باری ہے، جانا سب کو ہے ایک نہ ایک دن۔ حضرت عبد المطلب کے بھی وفات کا وقت قریب آ گیا، 7 سال کی عمر ہے سرکار کی۔ حضرت عبد المطلب بستر مرگ پر ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے سرکار کو بلایا، بیٹا مجھ سے اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ عبد المطلب نے ہر اعتبار سے تمہاری خدمت کی ہے، حفاظت کی ہے، لیکن اب میرا آخری وقت ہے۔ عباس کو بلایا، ابو لہب کو بلایا، ابو طالب کو بلایا، حمزہ کو بلایا۔ حضرت عبد المطلب بستر مرگ پر ہے، سرکار قریب میں تشریف فرما ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ابو لہب آئے، عباس آئے، حمزہ آئے، اور جو بھی چچا تھے ان کے، عباس، ابو لہب، ابو طالب، حمزہ، یہ 4 لوگوں کا ذکر ملتا ہے بستر مرگ کے وقت حضرت عبد المطلب کے۔ ابو لہب سے کہا کون ہمارے پوتے کی پرورش کرے گا؟ ابو لہب نے کہا کہ میں کروں گا، آپ بے فکر ہو جائیے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ایسا ہے ابو لہب، تمہارے بچے ہیں اور تمہارے اندر سختی بہت ہے، میرا پوتا یتیم ہے اور یتیم کے لیے نرمی والا انسان چاہیے، تمہاری ذمہ داری کو میں نہیں دوں گا۔ ابو لہب پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ تھے سامنے، حمزہ نے کہا کہ میں کفالت کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا حمزہ تمہارے پاس بچے نہیں ہیں، تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے پوتے کو دے دوں، لیکن حمزہ تمہیں شکار کا شوق بہت زیادہ ہے، تم تو شکار پہ چلے جاؤ گے، میرا پوتا محمد ابن عبداللہ کس کے پاس رہے گا؟ اس کے سارے پہ چھوڑ کے جاؤ گے۔ دوسری بات ہے تمہارے دل میں بھی اولاد کی تکلیف اور درد بھی نہیں ہے، کیونکہ اولاد نہیں ہے، اولاد ہوتی تو پتہ چلتا، اس لیے حمزہ تمہیں بھی نہیں دیا۔ پھر آگے حضرت عباس، تو حضرت عباس نے کہا مجھے دے دیجیے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت عبد المطلب نے کسی چیز کو لے کر کے کہا عباس تم بھی نہیں کفالت کرو۔ ابو طالب نے کہا آپ مجھے اجازت دے دیجیے، میں محمد کی کفالت کروں گا۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہوں، لیکن اب میں اپنے پوتے محمد بن عبداللہ سے پوچھ لیتا ہوں، اگر یہ ابو لہب کے پاس جانا چاہے، حمزہ کے پاس رہنا چاہے، یا ابو طالب کے پاس رہنا چاہے، یا عباس کے پاس رہنا چاہے، میں اس کو اختیار دیتا ہوں، جس کے پاس اس کی مرضی ہو یہ جا سکتا ہے، لیکن میری رائے ابو طالب کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبد المطلب دادا نے جب یہ تجویز رکھی، سرکار اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں آئے، حضرت ابو طالب کے ہاتھ کو دونوں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ابو طالب کو جب پکڑا سرکار نے تو پھر ابو طالب کو عبد المطلب نے بلایا۔ ابو طالب سرکار کا ایک ہاتھ ہے، عبد المطلب نے دونوں لوگوں کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور اوپر سے اپنا ہاتھ دونوں لوگوں کے بیچ میں اب اے ابو طالب میرے لگتے جگر کو پریشان نہیں کرنا، اس کا ہمیشہ ساتھ دینا، کوئی بھی وقت آئے، کیسی بھی گھڑی آئے، کیسی بھی، یہ باتیں کرتے کرتے حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا۔ اب حضرت ابو طالب کی کفالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوتے جا رہے ہیں، تقریباً 14 سے 15 سال کی عمر ہوئی۔ پھر کیا تھا، آپ ابو طالب کے ساتھ ملک شام سفر کرنے کے لیے گئے، وہاں پر ایک بحیرہ نے دیکھا کہ ایک وہ عالم تھا توریت کا، وہ پادری عالم تھا، اس نے کتاب میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اور وہ اس گھڑی کے انتظار میں تھا، اور سارے عرب کے قافلے اسی درخت کے نیچے رکتے تھے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا فوٹو وغیرہ میں، ایک میدان میں ریگستان میں بہت بڑا درخت، بہت بڑا درخت کھڑا ہے، کوئی درخت نہیں ہے، اسی کے نیچے آ کر کے سارے قافلے والے رکھتے تھے۔ تو اس پادری نے دیکھا کہ پہلا سفر جب کیا تب اس نے پہچان لیا، ابو طالب کو بلایا، کہنے لگے آپ چچا ہو؟ ہاں۔ کہا یہ آپ کے بھتیجے ہیں؟ ہاں۔ کہ ملک شام تجارت کے لیے جا رہا؟ ہاں۔ یہاں کس لیے رکے ہو؟ آرام کرنے کے لیے؟ ہاں۔ اچھا، دیکھنے لگا ابو طالب نے بات کیا
کہا یہ سید الانبیاء نبی آخر الزمان آئے تمہارے ساتھ. اللہ اللہ ابو طالب ایک دم سہم ہوئے, کیا بات ہے, نبی آخر الزمان کی بات سنتے تھے باقی نبی. اب ان کو سمجھ میں آیا کہ ابو طالب نے فیصلے کیوں اس طریقے سے لیے. بعد میں باتیں ہوئی تھی آپس میں بھائیوں میں, ایک بچے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ لینا ہے, اس کو دینا اس کو دینا ہے, ارے چاروں پانچوں کو کر لیں گے, دیکھ لیں گے. اور مرنے کے وقت میں بھی ابو طالب کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے ایسے ایسے القابات ہم سے عہد لیے تھے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں جب پادری نے کہا یہ نبی آخر الزمان کیسے کہہ سکتے ہو, پادری نے کہا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک وقت آئے گا نبی آخر الزمان اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ میں ملک شام کا سفر کریں گے, اور وہ جب آئیں گے واپسی میں یا جانے کے وقت میں تو اس پیڑ کے درخت کے نیچے آرام کریں گے, اور چچا ان کے ساتھ میں ہوں گے. وہ نبی آخر الزمان ہوں گے, اور کچھ دنوں کے بعد میں کچھ سالوں کے بعد میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمائیں گے. اللہ اکبر. ابو طالب نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا ایسا کرو, آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی دشمن نہیں ہے, پورے عرب کے اندر جتنے بھی یہودی ہیں سب اس بچے کے دشمن ہیں. مجھے بتانا نہیں چاہیے تھا, کہنا نہیں چاہیے تھا, لیکن یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نبی آخر الزمان کی بات کروا رہا ہوں. اس کو بچاؤ, اس کی حفاظت کرو. ابو طالب کہنے کہ پھر کیا مجھے ملک شام نہیں جانا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا, پادری نے کہا ملک شام کا سفر چھوڑ دو, اس بچے کو تو آپ اپنے گھر لے جائیے. حضرت ابو طالب وہیں سے سرکار کو لے کر کے پھر مکہ المکرمہ واپس تشریف لیا. اس طریقے سرکار تشریف لیا. اب جو ہے آپ کا انشاءاللہ آگے کے اس میں حضرت خدیجہ کے مال کو بیچنے کے لیے ملک شام جائیں گے, پھر وہاں ایک الگ پادری والا وہ واقعات ہوگا, وہ انشاءاللہ میں کل سناؤں گا. اور پھر حضرت خدیجہ سے شادی, ان کا نکاح, حضرت خدیجہ سے کتنی کیا اولاد ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. السلام